الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصیف وصدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد محتشم برادران اسلام، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ قریش کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، انہی کے بارے میں تفسیر بیان کروں گا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی توجہ کو میری جانب مرکوز کر لیں۔ اللہ جل شانہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دیں۔ جیسا کہ سورہ قریش صحیح قول کے مطابق مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ قریش کو سورہ قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قریش قبیلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قریش وہ قبیلہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارکہ ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک عظیم ہستی فہر بن مالک، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد کو قریش یا قریشی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں قریش قبیلے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت جو اس نے قبیلہ قریش پر کی وہ یہ ہے کہ انہیں سال میں 2 بار سفر پر رغبت دلائی گئی۔ ایک یہ تجارت کی غرض سے موسم سرما میں یمن کی جانب سفر کیا کرتے جو کہ ایک گرم علاقہ تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ گرمیوں کے علاقے میں شام کی جانب سفر کیا کرتے جو کہ ایک ٹھنڈا علاقہ تھا، اور لوگ انہیں اہل مکہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کی بڑی عزت، ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے۔ چونکہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں نہ کوئی کھیتی کے اسباب خاطر خواہ موجود ہیں اور نہ کوئی معاش کے ذرائع اس وقت کوئی موجود تھے، تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ نے انہیں بھوک سے دور کرنے کے لیے، ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے ان پر بڑا خاص فضل کیا، بڑی خاص نعمت کی کہ انہیں سال میں 2 بار سفر پر رغبت دلائی گئی، جدھر سے یہ اپنے لیے کوئی اسباب جمع کرتے اور اپنے شہر پہنچاتے تاکہ وہ وہاں زندگی بسر کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ کے ان پر بڑے عظیم احسانات تھے، تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کی خاص عبادت بجا لائیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں خوف سے امان بھی بخشا، جیسا کہ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں قتل و غارت عام ہو چکی تھی، قافلوں کو لوٹا جاتا، لیکن انہیں یہ ایک خاص اہمیت حاصل تھی کہ یہ اہل مکہ تھے، اور انہیں اسی وجہ سے خوف سے امان بخش دیا گیا کہ لوگ انہیں کچھ نہ کہتے اور انہیں اہل مکہ کہہ کر ان کی تعظیم، ان کی عظمت کیا کرتے۔ جیسا کہ مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے محفوظ رکھا جائے گا۔ خوف سے امان بخشنے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں ان کے شہر میں جذام نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ انہیں آقا کریم علیہ السلام کے امان سے، خوف سے امان بخشا جائے گا، آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے انہیں خوف سے امان بخشا جائے گا۔ جیسا کہ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ بھوک اور خوف سے انہیں نجات دلائی گئی، انہیں ان مال کے اسباب کے ذرائع کے لیے انہیں سفر کی طرف رغبت دلائی گئی۔ تو بھوک اور خوف 2 ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے معاشرے میں جرائم بڑھیں گے، جن کے ذریعے معاشرے میں بدکاریاں، معاشرے میں گناہ بڑھیں گے۔ اگر اس کے برعکس، اگر جس معاشرے میں خوف اور بھوک کو مٹانے کے خاطر خواہ انتظامات موجود ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں، اس ملک میں کرائم کا جو ریشیو ہوگا، جو بدکاریوں کا، گناہوں کا ریشیو ہوگا، وہ کسی حد تک کم ہوگا۔ برعکس ان معاشرے، ان ملکوں کے جدھر بھوک کو مٹانے کی کوئی انتظامات موجود نہیں ہوں گے، بھوک لوگوں کو تڑپائے گی، بھوک سے نڈال ہو کر لوگ طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہوں گے، لوگ ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کی جائیں گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے حکومت
حکومتوں کا بھی بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھوک اور خوف کو مٹانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کریں۔ جیسا کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر نظر ڈالیں تو اسلام بھی ہمیں اس بارے میں خاطر خواہ مدد کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کو بہم پہنچانے کے لیے ان کی امداد کی جائے، ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم طور طریقے کریں، ہم اقدامات کریں۔ جیسا کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم رکھا گیا ہے، قربان جو مالک نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے تاکہ جو معاشرے میں عمرہ ہیں ان سے مال گردش کرتا کرتا معاشرے کے غربا میں بھی پہنچے، غربا بھی اپنے جو ضروریات ہیں وہ بھی انہیں پورا کر سکیں، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، انہیں کوئی بدکاریاں نہ کرنی پڑے، انہیں عزت سے ان تک مال پہنچ سکے جو معاشرے کے عمرہ سے مال گردش کرتا کرتا ان تک پہنچے گا۔ لیکن جس معاشرے میں، جس ملک میں زکوٰۃ کا سسٹم موجود نہیں ہوگا، ادھر آپ دیکھیں گے پھر طرح طرح کی برائیاں ہی صاحب دیکھنے کو ملیں گی، ادھر بدکاریاں عام ہو جائیں گی، ادھر گناہ، ادھر چھین چھپٹ، ادھر ڈاکے، ادھر چوریاں، ادھر زنا عام ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں اور ہم خود اپنے اپنی توفیق کے مطابق لوگوں کی غربا کی خاطر خواہ مدد کریں تاکہ جو بھوک کا ایک سور ہے اس کو ختم کیا جا سکے، لوگوں تک خاطر خواہ مال پہنچ سکے، ان کی مدد کی جائے۔ جیسا کہ آج لاک ڈاؤن کے مراحل چل رہی ہیں تو ہمیں اپنے قریب، ہمیں اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر ڈالنی چاہیے کہ جو غربا ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آ رہی ہے، ان تک ہم کسی نہ کسی طریقے سے مال پہنچا سکے، ان تک کسی نہ کسی طریقے سے رقم ان تک پہنچا سکے تاکہ وہ بھی اپنے ضروریات زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ جیسا کہ آج کل رمضان بھی چل رہا ہے تو وہ بھی رمضان کی برکتیں، رحمتیں لوٹ سکے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن میں اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں بھی ایک بار نظر دھڑائیں اور جو غریب ہوں ان کی مدد کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ سنے سنائے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔